شروع اللہ کے بابرکت نام سے کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جس کی اپنی کوئی رمق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو اس کی اوقات بتانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا قرآن کے اندر ذکر کیا، ایسی ناممکنات کا ذکر کیا جس کے بارے میں انسانی سوچ اور انسانی عقل بے بس ہے۔ ہم نے اپنی کل والی کلاس کے اندر تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ شروع کیا تھا۔ اس کے اندر سے ہم نے سب سے پہلے جو چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی حمد و ثنا اور حاکمیت اور حکم لینے کے معاملے میں جو سب سے پہلی ایک مسلمان کی پرائرٹی ہے وہ ہے اللہ کا کلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی حجت تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی باتیں اللہ کے کلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کے کلام ہیں جو ہمیں دین کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کل پڑھا تھا کہ تفسیر کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اب کل والا میں تھوڑا اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں کیونکہ کل والی جو ہماری کلاس تھی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس لیے میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کس سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی، اس لیے کہ قرآن کے اندر کہیں پر بیان مختصر ہوتا ہے اور کہیں پہ تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں قرآن کی تفسیر سب سے بہتر جو جہاں سے سمجھنی ہے وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تفسیر کی ہے یا تشریح کی ہے، جس طریقے سے سمجھایا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے اقوال صحابہ جس کی ہم پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معیار ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بعد عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، ترجمان القرآن جن کا لقب ہے، تو ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا عنوان یہاں سے شروع ہوگا وہ ہے اسرائیلی روایات اور بے جا تجسس۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ سوال۔ روایات بنی اسرائیل 3 قسم کی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3 قسم۔ ایک تو وہ جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق اسرائیل کی کتاب میں بھی وہی روایت مل جائے، ٹھیک ہے، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں۔ دوسرے وہ جن کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو۔ یعنی کہ اسرائیلی روایات میں جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ وہ میچ کرتی ہو، تو اس میں ہم صحت پر کلام نہیں کرتے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے اندر ایسا کانٹینٹ یا ایسا ڈیٹا موجود ہے جو قرآن کی کسی آیت یا سرکار کی کسی حدیث کے خلاف ہے۔ ایسے صورت میں ہمارے پاس اسرائیلی روایات کی ٹوٹل 2 قسمیں ہوگی۔ تیسری قسم یہ وہ ہے جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی ایسی روایت ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہو، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی ایسی روایت ہے جو اس کی تکذیب کرتی ہو۔ کوئی ایسا ڈیٹا ایویڈنس موجود نہیں ہے، اس بنا پر ہم اسے جھوٹ یا غلط کہہ سکیں کوئی ہمارے پاس ایسا مواد موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں، نہ انہیں غلط کہتے ہیں نہ انہیں صحیح کہتے ہیں، البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے۔ اور یہ روایتیں بھی ہیں بھی ایسی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایسی باتوں کی وجہ سے خود اہل کتاب میں بڑے اختلافات موجود ہیں، انہی کی وجہ سے ان روایات کو لینے والے مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو ان بنی اسرائیلی روایات کو اپنی تفاسیر کے اندر ایڈ کرتے ہیں ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ روایات جب پیچھے جو بیس کانٹینٹ ہے اس کے اندر موجود تھی تو وہاں کے جو لوگ جو بیان کرنے والے لوگ تھے ان کے اندر بھی کیا تھا؟ کانفلکٹ تھا، اختلاف تھا۔ مثلاً اصحاب کہف کے نام
ان کے کتے کا رنگ، ان کی گنتی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، سیدنا ابراہیم نے جن جن پرندوں کے ٹکڑے کیے تھے پھر اللہ کے حکم سے وہ جی اٹھے تھے، وہ کون سے تھے، جس مقتول کو سیدنا موسیٰ کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تھا، اسے اللہ نے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا اور جگہ کون سی تھی، وہ کون سا درخت تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا، اس میں اللہ کا کلام سنا، وغیرہ ہوں۔ اس طرح کی جو ڈیٹیلنگ ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگز ہیں، اگر یہ ہمیں بنی اسرائیل سے ملتی ہیں، اول تو اس سے دین کا کوئی فائدہ ہے کوئی نہیں، دوسرا وہ جس بیس کانٹینٹ میں موجود ہیں وہاں پر اتنے زیادہ اختلافات موجود ہیں کہ بھائی الحفیظ و الامان، اسی وجہ سے یہاں پر بھی اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے نا حدیث کی تشریح میں۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور ہمارا ان کا جاننا یا نہ جاننا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی تہ میں جانا ہمیں کوئی دینی فائدہ دیتا ہے اور نہ دنیاوی۔ اچھا، کافی عرصہ پہلے انسٹاگرام پر ایک بھائی تھے، وہ میرے ساتھ آگے جڑ گئے، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اصحاب کہف میں لوگ کتنے تھے۔ میں اس کے پیچھے میں نے اسے کہا بھائی اس سے آپ نتیجہ نکال کر دین کا کون سا فائدہ حاصل کرو گے، مطلب ایسی کون سی چیز آپ حاصل کر لو گے دین کی جو کہ اس کے حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی صاحب کیا کر میرا منہ دیکھ رہے تھے، کہ نہیں آپ بتائیں کتنے لوگ تھے۔ البتہ ایسے اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے، جیسے کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا کہ یعنی یہ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان کا کتا چوتھا تھا، یا کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اے نبی تم کہہ دو کہ ان کی گنتی میرا رب جانتا ہے، تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ اس آیت نے ہمیں کیا بتایا؟ اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ایسے مقام پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں 3 قول بیان فرمائے، 2 کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسرے پہ ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان کی تعداد کا علم جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو اس کی چھان بین میں کیوں لگے ہو۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 قسم کے آپ کے مارکیٹ کے اندر معاملات ہوتے ہیں، ایک یہ معاملہ ہے کہ یہ ایشو ہے، ایک معاملہ ہے کہ یہ نان ایشو ہے، یعنی جس کے ہونے یا نہ ہونے سے معاملے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، اس کے اوپر 3 گھنٹے کی ویڈیوز بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھو پھر اشارے پکڑتے ہیں لوگ۔ اچھا، ہم نہیں کہتے نا، قرآن کہہ رہا ہے آپ ایسی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہو جس سے نہ تو دین کو کوئی فائدہ نہ دنیا کو؟ کیوں نہ کہہ دو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ یہ اٹکل پچو باتیں ہیں، پھر ان کے پیچھے پڑنے یا ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کیے جائیں، صحیح اور غیر صحیح پر تنبیہ کر دی جائے، اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کیا جائے تاکہ بیکار کام میں پڑھ کر کوئی شخص کارآمد شغل سے محروم نہ ہو جائے، اور اسی طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کیے بغیر چھوڑ دے وہ بھی تقصیر کرے گا۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہہ دے تو وہ جھوٹا، اور اگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو بہت سارے اختلافی قول نقل کر دیے جائیں، یا ایسے اختلافات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں مگر نتیجے کے اعتبار سے، مطلب کہنے کا اوورال مقصد کیا ہے کہ بے مقصد باتوں میں، بے مقصد معاملات میں، بے مقصد چیزوں میں، ٹھیک ہے، چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی صحیح ایویڈنس موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے، اس کے پیچھے پڑنے کا مقصد نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آخری طریقے تفسیر، جب کسی آیت کی تفسیر قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ تینوں میں نہ ملے، کیونکہ ابھی تک جو یہ 21واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں 21 پیج، کہ بھئی اگر آپ کو قرآن کی تفسیر کرنی ہے، سمجھنی ہے، اس آیت کا مقصود معاملہ سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اہل زبان سب سے پہلے قرآن بات بتائے گا بھائی یہاں میں نے کیا بات کہی ہے۔ آپ کو نہیں ملتا اس پر کوئی معاملہ تو پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے بھی نہیں ملتا تو اقوال صحابہ۔
وہاں سے بھی نہیں ملتا تو اکثر ائمہ دین نے کہا ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مدد لی جائے گی، جیسے مجاہد بن جبیر فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک سیدنا عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھا ہے اور سمجھا ہے، ایک ایک آیت کو پوچھ کر سمجھ کر پڑھا ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کے اندر نا ایک بات بڑے پتہ کی بتاؤں۔ اب کئی بریلوی حضرات ہیں، وہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت اٹھا لیں گے اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کر لیں گے، اور پھر وہ کہیں گے دیکھو قرآن کے اندر اس چیز کا حکم ہے۔ یہی کام رافضی بھی کرتے ہیں، یہی کام بریلوی بھی کرتے ہیں، یہی کام دیوبند والے بھی کرتے ہیں اکثر اوقات۔ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت اٹھا لیں تو ان سے آپ کا یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آؤ لاجیکل انالوجی پر یا لاجیکل ہو کر اس معاملے پر بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ اسے کہنا ہے سب سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی، اسی بات کو جو آپ نے اس آیت سے اخذ کیا ہے، یہی بات قرآن سے ثابت کریں۔ نہیں سر وہ مشکل ہے، اچھا ایک کام کریں، یہی چیز آپ حدیث سے ثابت کریں۔ نہیں سر بہت مشکل ہے، نہیں ہو رہا، کیونکہ کسی بھی سرکار نے اس کی یہ تفسیر تو فرمائی نہیں ہے۔ اچھا کسی صحابی سے اس کی یہ تفسیر نہیں، تابعین سے نہیں، تو پھر آپ کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ جب کہ اس آیت کی تفسیر سرکار نے بھی کر رکھی، صحابہ نے بھی کر رکھی ہوگی، تابعین نے بھی کر رکھی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے موافق نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں اس طرح کی تفسیر موجود نہیں ہے۔ سیدنا ابن ابی ملکیہ فرماتے ہیں، اب یہ ابن ابی ملکیہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کے اندر جب وہ فقیہ والی روایت ہے نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا تھا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا ایک۔ اب یہ ابن ابی ملکیہ فرماتے ہیں خود میں نے سیدنا مجاہد کو دیکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر حضرت ابن عباس کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت کر کے اس میں تحریر فرماتے، قرآن کی تفسیر اسی طرح نقل فرمائی۔ حضرت سفیان ثوری کا فرمان تھا کہ مجاہد جب کسی آیت کی تفسیر کر دیں پھر اس کی مزید تحقیق کرنا ہی بے سود ہے، پس ان کی تفسیر ہی کفایت کرتی ہے۔ امام مجاہد بن جبیر، جی مجاہد بن جبیر، حضرت مجاہد کی طرح سعید بن جبیر، اکرمہ عبداللہ بن عباس کے مولا تھے، عطا بن ابو رباح، حسن بصری، مسروق بن اجدہ، سعید بن مسیب، ابو العالیہ، ربی بن انس، قتادہ، ضحاک بن مزاحم وغیرہم اجمعین، یہ سارے موجود ہیں۔ تابعین اور ان کے بعد والوں کی تفسیریں بھی معتبر مانی جائیں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں بزرگوں کے اقوال جب ذکر کیے جاتے ہیں تو ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، تو بے علمی سے لوگ اسے معنوی اختلاف سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی اور کسی نے اس کی نظیر سے، تو یہیں سے معاملہ شروع ہوتا۔ سیدنا شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے حجت مان لیے جائیں؟ شعبہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والوں پر ان کے اقوال حجت نہیں، البتہ ان کی اجماعی اقوال حجت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اختلاف کے وقت ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہے نہ غیروں پر، ایسی صورت میں لغت، حدیث، عام لغت عرب اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے بیسک لنگوسٹک۔ یہ بہت پہلے میں جب مادا علی مرزا کے ایک مقلد سے مناظرہ میرا ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جب میں بات کر رہا تھا تو اس کے اندر بھی میں نے یہی بات سکھائی تھی کہ آپ قرآن کا معنی کہاں سے سمجھیں گے؟ حدیث کا معنی اہل زبان سے۔ اگر اہل زبان آپ نہیں ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ کیا چیز محاورہ ہے کیا چیز محاورہ نہیں ہے، تو آپ وہ چیز بیان کر سکتے نہیں ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اپنی رائے سے تفسیر، ٹائم ہمارے پاس رہ گئے 5 منٹ۔ کوئی بات کرنا چاہو، کچھ سوال کرنا چاہو ذہن میں بنا لو، کیونکہ بلکہ اس کو ہم کل ہی پڑھیں گے۔ کوئی بات، سوال؟ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر اقوال صحابہ سے، پھر اقوال تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں آپس میں ہو گیا، تابعین میں بھی ہو گیا، تبع تابعین میں بھی ہو گیا، اور کوئی ہمارے پاس حدیث بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، اب ہم دو ہمارے پاس فار ایگزامپل رائے آ گئی، اب ہم کون سی لے کے چلیں گے؟ پہلی بات یہ کہ اصحاب کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا، یہ تابعین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ تابعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنے والے، کس کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ یہ اصطلاحی ٹرم ہے، جس طرح صحابی ایک اصطلاحی ٹرم ہے۔ تابعین کا ذکر ہو رہا ہے کہ تابعین کے اقوال ہمارے لیے تب حجت ہیں
جب وہ اجماعی طور پر بیان ہوں گے۔ بالفرض ایک محدث نے، ایک تابعی نے ایک قول بیان کیا اور کسی نے اس کے اوپر رد نہیں کیا، اس کے مخالف بات نہیں کی، ہمارے لیے وہ قابل قبول ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندے نے ایک بات کہی، سب محدثین نے بھی وہی بات کہی، تو ہمارے لیے یہ بات بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن بہت سارے محدثین کا آپس میں اختلاف آتا ہے، یہ اس بارے میں نازل ہوئی، 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 تب ایسی صورت میں ہمارے لیے کسی کا قول بھی کسی کے اوپر حجت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہمارے ٹیچرز ہیں جن سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، لغت پڑھتے ہیں، ہم ان سے ہیلپ لیں گے اور اس سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو جس تابعی کا قول حق کے زیادہ قریب ہوگا ہم اس کے قول کو لے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کچھ؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔